اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے 9ویں اور 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع جو ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل کو ضروریات زندگی کے تمام لوازمات مہیا کر دیے گئے، ہدایت کا بندوبست بھی فرما دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان احکامات کے تحت اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اکثریت نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ جو ہے اپنائی اور نظم و ضبط سے عاری رہنے پہ ہی ترجیح دی۔ احکامات الہیہ سے روگردانی، انبیاء کرام کی مخالفت، ان سے لڑائی، حدود اللہ جو ہیں ان کی پامالی کی بدولت ان کی ذہنیت انتہائی پست ہو گئی اور نتیجتاً ذلت، رسوائی اور مصائب جو ہیں وہ ان پہ چھا گئے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی مذہب یا مسلک کے محض نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل بات وحی الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھنا اور اعمال صالح انجام دینا ہے۔ اور آخری بات جو ہم نے ان دونوں رکوع میں پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کے جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں بنیادی طور پہ یہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے مختلف کردار اور مختلف طرزیں ہیں، اور جو قانون بنی اسرائیل کے لیے تھا آج بھی وہی قانون نافذ ہے، اور اگر ہم انہی جیسے کام کرتے رہیں گے تو ہمارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 9 اور 10 جو کہ آیات 72 سے لے کے 86 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کر ڈالا ایک نفس کو تو تم دھرنے لگے ایک دوسرے پر اس بارے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو نکالنا ہے جو تم چھپاتے رہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا ضرب لگاؤ اسے اس کے کسی ٹکڑے سے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ سب سے پہلا جو لفظ انڈرلائنڈ ہے وہ ہے فَادَّارَأْتُمْ، بات کو ایک دوسرے پہ دھرنا اور اس طرح سے باہمی طور پہ اختلاف کرنا۔ یو ریورٹڈ ٹو ایچ ادر۔ تکتمون، تم چھپاتے ہو، کنسیلنگ۔ بِبَعْضِهَا، بعض کے ساتھ، اور بعض ہوتا ہے کوئی حصہ، ود اے پارٹ آف اٹ۔ یوریکم، تمہیں دکھاتا ہے، تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ لو۔ یوز یور انٹلیکٹ۔ ہے بنی اسرائیل، گائے ذبح کرنے پہ تم نے اتنی حیل و حجت کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو اس کے جرم کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوا، بلکہ اس کا الزام ایک دوسرے کے سروں پہ دھرنے لگے۔ لیکن جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دینا چاہتا تھا تاکہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اور اللہ نے اس کی ترکیب یہ بتائی کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا جائے۔ اب اس ترکیب سے مجرم بے نقاب ہو گیا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ایسے معاملات کو سمجھ لیا کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد بھی، فہی کل حجارۃ و اشد قسوۃ، پس وہ ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ جو شک ہو جاتے ہیں تو نکل پڑتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ جو لڑک پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو عمل تم کیے جا رہے ہو۔ کسات، کساؤ سے بنا، سخت ہو گئے، ہارڈنڈ، کل حجارہ، ہجر کی طرح، پتھروں کی طرح، لائک سٹونز، قسوہ، سختی میں، ان ہارڈنیس، یشکا، شک ہو جانا، چاک ہو جانا، پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، سپلٹ اپارٹ۔ یہبے تو گر پڑتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اوپر سے نیچے گر پڑتا ہے، فال ڈاؤن۔ خشیہ، خشیہ کا روٹ ہے خشی، اور اس سے لفظ بنتا ہوتا ہے خشیت، اور خشیت ہوتا ہے کسی چیز کا شدید احساس ہونا۔ بنیادی طور پہ خشی ایک ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بالکل خشک ہو جائے۔ دراصل خشیت کا لفظ کسی نقصان کے احتمال سے خوف زدہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صاحب محیط کہتے ہیں کہ خشیت کا لفظ جو ہے یہ خوف سے کہیں زیادہ شدید ہے، اور خشیت کا ایک اور مفہوم کسی کام کے انجام کا علم ہو جانے کی وجہ سے اس سے جو آپ ایک بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، جو اس سے آپ اندیشہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو بنیادی طور پہ زندگی میں اس امر کا احساس رکھنا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ہمارا انجام بھیانک ہوگا، اسے خشیت اللہ یا اللہ کی خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان سے سرکشی کے نتائج، علم اور انجام کا احساس رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ خشیت میں 4 چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے احتمال، دوسرا ہے توقع، تیسرا ہے اندیشہ، اور چوتھا علم۔ اے بنی اسرائیل، مردے کے زندہ ہونے کا معجزہ دیکھ کر بھی تم لوگ نافرمانی کی راہوں پہ ہی گامزن رہے، اور آہستہ آہستہ تم نے ضابطۂ الہی سے یکسر منہ پھیر لیا، جس کی وجہ سے تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے کہیں بڑھ کے سخت ہو گئے۔ کیونکہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے کہ پھٹ جائیں تو ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ قانون الہیہ کے سامنے اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے گر پڑتے ہیں یا نیچے اتر جاتے ہیں۔ لیکن تمہارے دلوں کی یہ حالت ہے کہ نہ تو انسانی ہمدردی سے نرم پڑتے ہیں، اور نہ ان پہ کسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اور یہ طرز عمل ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور جو کچھ اترا ہے حق سے، اور نہ ہو جائیں یہ ان کی طرح جنہیں دی گئی تھی کتاب اس سے پہلے، پھر ایک طویل مدت گزر گئی ان پہ تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری بات؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق ایک فریق ان میں سے ہے جو سنتا ہے کلام اللہ کو، ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، پھر تحریف کرتا ہے اس کی
بعد اس کو سمجھ لینے کے، وہ ہم یعلمون، اور انہیں معلوم ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ افتطمعون، طمع سے بنا، کیا تم یہ توقع لگائے ہوئے ہو؟ ڈو یو ہوپ اور ڈو یو ایکسپیکٹ؟ جو حرفون، وہ بگاڑ ڈالتے ہیں، دے ڈسٹارٹ اٹ۔ تعریف عام طور پہ اصل کلام میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم میں کی جاتی ہے، تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے مطالبہ اخذ کیے جا سکے۔ تو اہل ایمان، کیا تم یہ توقع لگائے بیٹھے ہو کہ جن لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے اور اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے؟ ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، خوب سمجھتا ہے، اور پھر جانتے بوجھتے اس کی ایسی ایسی تعویلیں پیش کرتا ہے کہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ دیدہ دانستہ، جو لوگ جانتے بوجھتے سب کچھ کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حق کو قبول کریں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو کھول رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں تم پہ ان سے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے؟ لقو، ملاقات کرتے ہیں، دے میٹ، خلا، خلوت میں، تنہائی میں، اتحدثونہم، تم وہ باتیں بتاتے ہو، تم وہ چیزیں بیان کرتے ہو، ڈو یو ٹیل دیم؟ فتح، فتح کا بنیادی معنی ہوتا ہے کھول دینا، فتح کھول دیا ہے، اوپنڈ، انکنسٹرینڈ، لِيُحَاجُّوكُم، تاکہ تم پہ بطور دلیل پیش کریں، تم پہ حجت قائم کریں، اور تم پہ اس دلیل کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں۔ دے آرگو ود یو۔ اب تم لوگوں کے سامنے، یا اے ایمان والو، تمہارے سامنے تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ایماندار قرار دیتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب وقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق واسطہ تو رکھنا ضروری ہے، لیکن ہمیں اس معاملے میں بہت سخت احتیاط برتنی ہے کہ ان سے اپنے کتابوں کی وہ باتیں نہ کہہ دی جائیں جنہیں یہ بطور دلیل لا کر ہمارے سامنے رکھ کے ہمارے ہی منہ بند کر دیں۔ اولا یعلمون، تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ بھی اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ امی ہیں، نہیں علم رکھتے الکتاب کا، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، سوائے تمناؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر زن پڑے ہوئے۔ یسرون، وہ چھپاتے ہیں، دے کنسیل، یعلنون، علانیہ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ، اوپنلی، آشکار کرتے ہیں۔ امیون، یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں اچھی طرح اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا روٹ ہے امم، الف میم میم، اور اس کا جو سب سے پہلا ہے لفظ وہ بنتا ہے امہ، جو امتون، جسے کہتے ہیں والدہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے امہات۔ دوسرا اسے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے امت، اور امت سے مراد ہوتا ہے مسلک یا ایک ہی جیسے طرز فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا گروہ۔ اور سورہ بقرہ میں یہ بالکل اسی میننگ میں استعمال ہوا ہے جو آیت نمبر 134 میں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ رہی ایک امت جو گزر چکی ہے، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ۔ اس کا ایک تیسرا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ ہر شے کی اصل اور بنیاد، اور قرآن کریم نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے قرآن کریم کے لیے ام الکتاب،
قانون کی اصل اور بنیاد۔ چوتھے سے امام کا لفظ بھی بنتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو، جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ اب امی ایک ایسا لفظ ہے جس کا صحیح مفہوم سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی پیدائشی حالت پہ ہی ہو، جیسا اسے ماں نے جانا تھا وہ بالکل ویسا ہی رہے، جس معصومیت میں تھا اسی معصومیت میں رہے، اور نہ تو لکھنا پڑھنا سیکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس لحاظ سے امی کہا جاتا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن نبوت کے بعد آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اب اس بات کی شہادت جو ہے وہ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 48 میں ہے، اور آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ نزول قرآن کے بعد یہ کیفیت نہیں رہی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا من قبل ہی، اس سے پہلے۔ قرآن کریم میں عربوں کو بھی امی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم سے پہلے جنہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، جیسے کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہی جس نے بعث کیا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت فرماتا ہے ان پہ اس کی نشانیاں اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور سکھاتا ہے انہیں الکتاب اور حکمت، جبکہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں یہ لفظ اہل کتاب کے مقابل استعمال کیا گیا ہے۔ اب عرب میں یہود نصارہ جو تھے وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی وہ اس کے مقابلے میں غیر اہل کتاب کہلاتے تھے۔ تو غیر اہل کتاب کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ ایک سے بڑھ کے ایک کوالیفائڈ آدمی موجود تھا۔ رائٹرز بھی تھے، شاعر بھی تھے، تاریخ لکھنے والے بھی تھے، دنیاوی تعلیم بالکل تھی، لیکن اصل فرق کیا تھا؟ آسمانی کتاب۔ کیونکہ اہل کتاب کے حوالے سے ہمیں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے خود مسلمانوں کو بھی، جنہیں قرآن کریم دیا گیا ہے، اہل کتاب قرار دیا ہے، سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 کے مطابق۔ لیکن بات جو آگے نکلتے ہوئے ہے، لیکن صرف وہی جو کتاب کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ صرف کتاب پاس ہونے سے کچھ نہیں بنتا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 78 آپ کے سامنے ڈسپلے کے اوپر ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے۔ اور ان میں سے کچھ امی ہیں نہیں علم رکھتے الکتاب کا، تو اصل بات کتاب کے علم کی ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ امی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ پھر آخری جو انڈرلائن لفظ ہے وہ ہے امانیہ۔ امانیہ ہوتا ہے تمنائیں، آرزویں، وشفل تھنکنگ۔ اب ان دونوں جو آیتیں ہیں ان میں بات یہ ہو رہی ہے، تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس اللہ کریم نے انہیں تخلیق کیا ہے اور ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس سے یہ کوئی بھی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ کتاب کا کوئی علم نہیں ہے اور ایک خوش عقیدگی کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے اور اپنی ہی قیاس آرائیوں میں مست رہتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس وائے افسوس ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے سے
ایک مول کلیل، فویل اللہم مما کتبت ایدیہم، وائے افسوس ان کے لیے جو کچھ لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں، وویل اللہم مما یکسبون، اور وائے افسوس ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ فویل، ویل کا لفظ جو ہے یہ اظہار درد و کرب، بد انجامی کا اظہار، تباہی بربادی کا اظہار اور حسرت اور افسوس کے لیے آتا ہے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ، وہ یکتبون، کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، they write، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثمناً، قیمت، پرائس، یکسبون، یہ کماتے ہیں، they earn۔ اب ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس کوئی علم ہے، اور ہم انہیں علماء بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کئی چیزیں اپنے ذہن سے اپنی مرضی کے مطابق وضع کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح ان سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کلام الہیہ کی تعریفات کے ذریعے سے جو بھی کمائی کی جائے گی وہ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن کے رہے گی؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَحْدُودًا، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر محدود چند روز، آپ کہہ سکتے ہیں گنتی کے چند روز۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیں کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، سو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ تمسانا، چھوئے گی، مس کرے گی، ول ٹچ اس، محدودہ، گنتی کے، گنے چنے، نمبرڈ، یخلفہ، خلاف کرے گا۔ اب ایسے لوگوں کی خود فریبی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو تو چکر دیتے ہی دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں، اور یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضیاں کرتے پھریں ہمارے سے کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوگا، ہماری کوئی پوچھ پکڑ ہی نہیں ہوگی، اور چلیں اگر کوئی ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ چند دن کے لیے ہم کوئی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی ہمارے سفارشی آ جائیں گے اور ہمیں وہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ اب ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے؟ بھئی اگر تو عہد لیا ہوا ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن مطالعہ قرآن سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کر رکھا۔ ہر کسی کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مطابق سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، جو کوئی کمائے برائی اور اس کا احاطہ کر لیا ہے اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، سو یہی ہیں آگ کے ہمنشین، آگ کے ساتھی، اور وہ اسی میں پڑے رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور وہ عمل صالح کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی ہیں اصحاب الجنہ اور وہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ بھلا، ہاں، کیوں نہیں، یس بھی کہہ سکتے ہیں، وائی ناٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیئاتاں، برائی، سیئات کوئی قول بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے جو برے اثرات مرتب کرے، انگلش میں آپ طور پر کہہ سکتے ہیں ایول ڈیڈ۔ احاطت، گھیرے میں لے چکی ہیں، احاطہ کر چکی ہیں۔ خطیئات، خطائیں، مسٹیکس، ایررز، بلنڈرز۔ اب جو لوگ دوسروں سے ظلم، زیادتی اور حق تلفی کرتے رہتے ہیں ان کی ذات خطا کاریوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ ایک معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون غیر متبدل ہے۔ جو شخص یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے
وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتتی ہے اور اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتی ہے، اپنے کھودتے ہوئے گڑھے میں خود ہی گرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل درآمد کرتے ہیں، معاشرے میں حسن توازن قائم کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ جنتی زندگی نصیب ہوگی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے مت ابدیت کرنا کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ احسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کہو لوگوں کے لیے احسن بات، قائم رکھنا صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ پہ عمل کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم روح گرداں ہوئے سوائے تم میں سے قلیل تعداد کے، اور تم تو ہو ہی اراض کرنے والے۔ ذی القربہ، قرابت والے، ریلیٹیوز، آپ کہتے ہیں نیئر ریلیٹیوز۔ الیتامہ، یتیم، یتیم وہ ہوتا ہے جس پہ سر پہ کوئی بھی نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بے آسرا، آرفن۔ مساکین، مساکین پلورل ہے مسکین کا، ضرورت مند، یا وہ لوگ جن کے پاس زندگی کے لیے جو وسائل ہیں وہ ناکافی ہیں۔ حسنہ، حسن، حسنہ، احسن، اچھی۔ تولیتم، تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا۔ مورزون، اراض برتنے والے، ریفیوزنگ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارا اللہ کے ساتھ یہ عہد نہیں تھا کہ جو تم چاہے کرتے پھرو اور تمہارے سے کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا تو عہد یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، اس کے قوانین کی پابندی کرو گے، تاکہ ایک ایسا پرامن معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے جس میں ہر ایک کی جان، مال اور عزت محفوظ ہے۔ اور اس بندگی کا جو طریقہ تمہیں تعلیم کیا گیا تھا وہ تو یہ ہے، سب سے پہلے حسن سلوک، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ حسن معاملگی سے پیش آنا ہے، ان سے ایک اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ان کو اچھی باتیں بتانی ہیں۔ اور تیسرا، صلاۃ قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں ذرا دیکھیے کہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، اس میں صلاۃ اور زکوٰۃ تیسرے نمبر پہ، والدین کا خیال رکھنا، قریبی عزیزوں کا، یتیموں کا اور مسکینوں کا سب سے پہلے نمبر، لوگوں سے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا دوسرے نمبر، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ کا نظام آخری نمبر۔ اب سب سے پہلے جو بات ہوئی وہ ہوتا ہے والدین، میں تھوڑی سی والدین کے بارے میں وہ حسن سلوک کرنا۔ اس بارے میں اس آیت کے علاوہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حالت میں حسن سلوک روا رکھنا ہے، ان کی ہر بات کا احترام کرنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہیں۔ دوسری بات، ان کو کبھی اف تک بھی نہیں کہنا۔ تیسرا، ہمیشہ ان کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنا سر ان کے آگے جھکائے رکھنا ہے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس بات کا خیال نہیں رکھنا کہ وہ تمہارے عقیدے پہ ہیں یا نہیں ہیں، تمہارے مسلک پہ ہیں یا نہیں ہیں، یا تمہارے دین کے ہیں یا نہیں ہیں۔
دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے اسی میں رشتہ داروں، بے سہارا، ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کی بات کی گئی ہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، جس میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور جتنے بھی بڑے ہیں ان کا احترام جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اور آخری نمبر پہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام، یہ ایک انٹیگریٹڈ کہہ لیں یا ایک انٹر ریلیٹڈ پروگرام ہے۔ صلاۃ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکانے کی تعلیم دیتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہے۔ اب تم لوگوں نے یہ عہد کیا تھا، اور عہد کرنے کے بعد گریز کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیں، اور سوائے چند ایک کے تم میں سے جو اکثریت ہے وہ رائے راست سے بہت دور نکل گئی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم میں سے اکثر اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ بہانا خون تم آپس میں، اور نہ نکال دینا اپنوں کو اپنے دیار سے یا اپنے گھروں سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم تو گواہ ہو، دیارکم اپنے گھر بار سے، اقررتم تم نے اقرار کیا، تشہدون تم گواہ ہو، تم نے دیکھا ہوا ہے۔ اب تم نے تو یہ بھی عہد کیا تھا کہ تم باہمی خون ریزی نہیں کرو گے، اور نہ ہی آپ میں سے کچھ لوگوں کو، خاص طور پر جو کمزور ہوں گے ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرو گے، اور تم نے سب کچھ دیکھتے بھالتے علم رکھتے اس بات کا اقرار کیا تھا، اور اب بھی تم اس حقیقت کو مانتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ ہو جو لڑتے ہو اپنوں سے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم پشت پناہی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی میں، وَإِن یاتکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس اسیر ہو کر، قیدی ہو کر، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، حالانکہ حرام تھا تم پہ ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم مانتے ہو کتاب کے بعض کو یا کسی ایک حصے کو اور کفر کرتے ہو بعض سے؟ ہؤلاء تم ہی وہ لوگ ہو، تظاہرون مددگاری کرتے ہو، یو سپورٹ ایچ ادر، بالاسم گناہ کے ساتھ، اور اسم اس فعل کو کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے کیا جاتا ہے، یہ غلطی والا نہیں ہے، اسم جانتے بوجھتے۔ عدوان تجاوز کرنا، تعدی کرنا، دشمنی کرنا، ٹرانسگریشن۔ اسارا قیدی ہو کر، اسیر ہو کے، کیپٹیوز۔ تفادوم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، یو رینسم۔ محرم حرام کیا گیا۔ اب ایسے محکم قول اقرار کرنے کے بعد بھی تم لوگ باہمی خون ریزیاں کر رہے ہو، اپنی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور بجائے اس کے کہ جرم کرنے والوں کے خلاف تم کوئی قدم اٹھاؤ، تم ان کمزوروں پہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو، اور اس معاملے میں ان کی پشت پناہی کرتے ہو۔ اور ستم ظریف یہ ہے کہ جب وہ گھروں سے نکال دیے جانے والوں کو دوسرے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو تم بڑے خدا ترس بن کے ان کا گزرے فدیہ ادا کرتے ہو، اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بڑا کوئی نیکی کا کام کیا، حالانکہ انڈائریکٹلی تم اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کلام علیہ کے ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہو تو اس کے دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، سو کیا جزا ہے اس کی جو کوئی تم میں سے ایسے کام کرتا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور یوم القیامہ کو لوٹا دیے جائیں گے اشد عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے
جو عمل تم کر رہے ہو. یفعلو فعل سر انجام دیتا ہے، کوئی کام سر انجام دیتا ہے، ایسا کرتا ہے. خزیون ایسی ذلت جس سے سر شرم سے جھک جائے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ذلت امیز، رسوائی، ڈسگریس. الدنیا، الدنیا کا روٹ ہے دنو، دال نون واو، نزدیک ترین. یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کا مذکر ہے ادنا، ادنا کم تر جسے ہم کہتے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے دنیا جو آپ نے اپنے آنکھوں دیکھا، سامنے نظر آنے والی ہے. یردون واپس کر دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے. دے آر سینٹ بیک. اب جو بھی کوئی قوم ضابطہ علیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور جو حصہ اسے فائدہ مند نظر آئے اس پہ عمل کر لیتی ہے اور دوسرے کو پس پشت ڈال دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کا حال بھی ذلت اور رسوائی سے بھرپور ہو اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی تباہی اور بربادی ہو. اور جو لوگ قرآن کریم کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، تو گویا وہ بھی قرآن کے حصے بکھرے کر رہے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 91 اور 92 میں ارشاد ربی ہے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں جنہوں نے خریدی ہے حیات دنیا آخرت کے عوض. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہیں تخفیف ہوتی ان پہ عذاب میں اور نہیں وہ نصرت دیے جاتے. یخفف ہو ہلکا کیا جاتا، لائٹنڈ. ینصرون نصرت دیے جاتے، مدد کیے جاتے. اب اس طرح کے لوگ جو کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ محض ذاتی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں اور ایک چند دنیاوی فائدوں کی خاطر مستقبل کی جو سرفرازیاں ہیں ان کو بیچ ڈالتے ہیں. گویا ان کا حال بھی خراب اور ان کا مستقبل بھی بھیانک. اور اگر کوئی بھی فرد یا کوئی بھی قوم اس روش کو برقرار رکھے گی تو اس کی ذلت، تباہی اور بربادی بڑھتی جائے گی، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آ کے اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو اس حالت سے نکالے. ایک مختصر خلاصہ دونوں رکوع کا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں پیش فرمائی ہیں جن پہ تفکر کرنے سے کائناتی رموز جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ نظام کسی با علم ہستی کے منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے اور اسی نے اسے قائم رکھنے اور چلانے کا انتظام فرما رکھا ہے، اور وہی ہستی اس کائنات کی حقیقی خالق اور مالک. نوع آدم کی تخلیق کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ نوع آدم اپنے نبی کی تعلیمات اور ان کتابوں کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ تخلیق دے سکیں جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو اور ہر ایک کی عزت اور جان و مال محفوظ ہو. اب ان ہدایات پہ عمل کرنے والے اپنی منزل پا رہے ہیں اور اپنی من مرضیاں کرنے اور اس دنیا کی چمک و دمک میں کھو جانے والے اپنی منزل سے دور کفر کے اندھیروں میں گم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو عملی طریقہ ہے وہ ہے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور معاشرے کے جو دیگر کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، اور صلاۃ و نظام، زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے احکامات علیہ کے مطابق ایک ایسے فلاحی معاشرے کو تخلیق کرنا جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے قوانین کے احترام اور نوع آدم کی بھلائی ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب تک حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا جائے گا
ایک پرامن معاشرے اور فلاحی ریاست کا قیام ناممکن ہے، اور اس کام کے لیے قرآن احکامات پہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے مطابق مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا۔ پیغام حق پہ عمل کرنے والے عزت و تکریم جبکہ اس دنیا کی چکا چوند میں گم ہو جانے والوں کے حصے میں اس دنیا اور اس سے اگلے مراحل میں بھی رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور اس پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔